صبغۃ اللہ۔ ویسے بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض مذاہب کے اندر جب کوئی شخص کنورٹ ہوتا ہے، یعنی اس مذہب کو اختیار کرتا ہے، تو وہ اس کو باقاعدہ رنگتے ہیں، یعنی ایک رنگ میں اس کو نہلاتے ہیں، جس کو بیپٹائز کرنا کہتے ہیں۔ یا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو خاص قسم کا اس کو غسل دیا جاتا ہے، جس کا معنی ہوتا ہے کہ وہ بچہ اب اس خاص دین میں داخل ہو گیا۔ تو بپتسمہ کی رسم یہود کے ہاں بھی تھی، عیسائیوں کے ہاں بھی ہے، اور اسی طرح بعض اور ادیان کے بھی اپنے اپنے رنگ ہیں، یعنی بعض رنگوں سے بعض دین پہچانے جاتے ہیں، ان کے ریلیجس کلرز ہوتے ہیں، تو ان کلرز کو دیکھتے ہی آپ کہتے ہیں کہ ہاں یہ فلاں ریلیجن کا نشان ہے۔ تو اسلام کے لیے کوئی خاص یلو یا ریڈ یا گرین کلر مراد یہاں نہیں ہے کہ اس رنگ کے آپ کپڑے پہنو یا اس رنگ کے اپنے کارپٹ بچھاؤ یا کوئی خاص رنگ اختیار کر لو تو وہ رنگ تمہارا جو ہے وہ ایک دین کا سمبل بن جائے گا، یہ نہیں۔ جیسے ہمارے ہاں لوگوں نے بعض اوقات کالا اور بعض نے گرین کیا بنا رکھا ہے، ریلیجس کلر بنا رکھا ہے، کیونکہ خانہ کعبہ کے اوپر بلیک کلر کا غلاف ہے تو کچھ لوگ کالے کپڑے کو پہننا یا کالے رنگ کو دین کا شعار سمجھتے، کچھ گرین، روزے کا رنگ گرین ہے تو اس سے گرین رنگ دین کا رنگ سمجھتے ہیں، اور ہر ریلیجس فنکشن میں وہ رنگ حاوی ہوتا ہے۔ کچھ لوگ کچھ اور مذاہب کو فالو کرتے ہیں، شادیوں میں یلو کلر جو ہے وہ خاص مواقع پر ہر چیز، پھول ہوں یا لباس ہوں یا چاندنیاں بچھی ہوئی ہوں، ہر چیز کو یلو کر دیتے ہیں۔ تو یہ سب کیا ہے؟ لوگوں کے خود ساختہ بنائے ہوئے رنگ ہیں، جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے ہم سے؟ صبغۃ اللہ، کہ تم اللہ کا رنگ اختیار کرو، اللہ والے بنو، جس کے لیے ہم نے شروع میں پڑھا تھا کہ قرآن مجید پڑھنے کا ہمارا مقصد کیا ہے؟ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ، لیکن یہ کہ تم ربانی بن جاؤ، اللہ والے، رب والے، تمہارا تعلق رب کے ساتھ مضبوط ہو، کیونکہ تم کتاب کو پڑھتے ہو، پڑھاتے ہو۔ تو کتاب پڑھنے، پڑھانے، دین کا علم حاصل کرنے، سیکھنے، سکھانے کا اصل مقصد اور غرض کیا ہے؟ کہ انسان کے اندر اللہ کا رنگ آئے، اللہ سے تعلق کی خوشبو آئے، لوگ دور سے دیکھ کے پہچان جائیں کہ یہ شخص اللہ والا ہے۔ اچھا، اس کے لیے بھی ہم نے خاص ایک حلیے بنا لیے، اور بس ان شکلوں کو ہم کہتے ہیں یہ اللہ والے ہیں، اور اس کے علاوہ دوسری شکلیں اللہ والی نہیں ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی خاص مخصوص ہیئت یا شکل کو اللہ والی شکل نہیں کہا، بلکہ تمام چیزیں، خواہ وہ مخصوص علامات ہوں، جیسے خواتین کے لیے حجاب ہے یا مردوں کے لیے داڑھی ہے، تو یہ ایک ظاہری رنگ ضرور ہے، لیکن صرف یہ کافی نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص حجاب اوڑھ کے کسی کو گالیاں دے رہا ہے یا بدتمیزی کر رہا ہے یا بد اخلاقی کر رہا ہے تو یہ اللہ کا رنگ نہیں ہے۔ یعنی ایک کپڑا سر پہ اوڑھنے سے اللہ کا رنگ نہیں آ جاتا جب تک کہ آپ کی زبان پر، آپ کی سوچ پر، آپ کے معاملے پر اللہ کا رنگ نہ چڑھے۔ تو یہاں اللہ کے رنگ سے مراد اللہ کا دین ہے، کہ تم اللہ کے دین پر عمل کرو جو تمہارے چال ڈھال اور رویے اور معاملے میں نظر آئے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً، اور اللہ کے رنگ سے اچھا کس کا رنگ ہے؟ جو طریقے اللہ نے بتائے ان سے اچھے کون سے طریقے ہیں؟ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہر چیز اچھی ہے، مکمل ہے، درست ہے، بہترین ہے۔ اور یہاں پر سوال کیا جا رہا ہے، اور سوال کرنے کا کیا مطلب ہے؟ عقل کو پرووک کیا جا رہا ہے، عقل استعمال کرو، سوچو تو صحیح، غور تو کرو کہ بہتر کیا ہے، وہ جو بندوں نے بنایا یا وہ جو اللہ نے بنایا؟ ہم بھی سوچیں نا، ایک وہ لائف اسٹائل ہے، چلنے پھرنے، اڑنے اٹھنے بیٹھنے کا وہ طریقہ جو لوگوں نے ایجاد کیا ہے، وہ ایٹیکیٹس اور مینرز کہاں سے آئے ہیں؟ لوگوں کی طرف سے۔ ایک وہ ہے، اور ایک وہ ہے جو محمد رسول اللہ نے سکھائے ہیں۔ تو بہتر کون ہے؟ لیکن ہمیں کون سا بہتر لگتا ہے؟ ہم کس سے متاثر ہیں؟ ہم کس کے شیدائی ہیں، کس کے دیوانے ہیں؟ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن له عابدون۔